from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. عمران خان کب رہا ہوں گے؟ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ امریکہ میں مقیم دوست یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں دیکھیے، آپ جو یہ بات پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، اور میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے کے بعد ثابت کر دوں صاحب بہت اچھا مستقبل ہے، بس ایسے ہو جائے گا اور ویسے ہو جائے گا، تو یہ حقیقت پسندی نہیں ہے. دیکھیے، اچھے فیوچر کی تمنا کرنا، وش کرنا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن موجودہ جو حالات ہیں، جو سچائی آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس کو ضرور اپنے پیش نظر رکھیے. حقیقت پسندی سے بات کیجئے، جو بھی بات کیجئے. جو حقیقت پسندی سے جائزہ نہیں لیتے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں. صاحب، وہ ملک کیسے چلے گا، اس کا فیوچر کیا ہوگا جہاں پہ اس ملک کی منظم فوج جرنیلوں نے اس ملک کے کرپٹ ترین افراد کے ساتھ مل کر ایک ایسی زبردست نیٹ ورکنگ قائم کر لی ہے، اتنی گہری ہے اور اتنی کمپریہنسو ہے وہ نیٹ ورکنگ کہ اس کو توڑنا آسان کام نہیں ہے. اس بات کو تو آئی ایم ایف نے بھی ریئلائز کیا. ابھی ایک مہینہ بھر پہلے کی شاید بات ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے وہاں تو انہوں نے ایسا سسٹم ڈیزائن کر لیا ہے حکومت میں کہ ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے کرپشن میں، اس کو چھپانے میں مدد کرتا ہے. بتائیے اس ملک سے کرپشن کیسے دور ہوگی، اس کا فیوچر کیا ہوگا جہاں جرنیل اپنے وقت کے کرپٹ ترین انسان کو صدر اور وزیر اعظم بناتے ہوں. اور حد یہ ہے کہ شرم بھی نہیں آتی، احساس بھی نہیں ہوتا، بالکل کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر دیا ہم نے، یہ کیا کر رہے ہیں ہم. جس روز پیترا بدلنا ہوگا تو اپنا رخ بدل لیں گے، ان کی فائلیں سامنے لا کے رکھ دیں گے قوم کے، اور کسی دوسرے گروہ کو پکڑیں گے کہ بھئی اب تم آؤ. یہ منظم کام ہو رہا ہے صاحب. جس ملک کی اشرافیہ اس ملک کی انکم کا 9% اماؤنٹ کھا جاتی ہو مراد کی شکل میں. یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے. یہ میں نے کہیں سے نہیں بنا لی یہ بات کہ ہر سال یہ 17 بلین بی فار بوائے بلین ڈالرز کھا جاتی ہے یہ اشرافیہ پاکستان کی مراد کی شکل میں. مجھے بتائیے بلین کتنی بڑی رقم ہوتی ہے. 17 بلین. یا آپ خود جا کے یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ پڑھ لیجئے جہاں سے ہم نے پڑھی. وہاں اس نیٹ ورکنگ کو توڑنا آسان کام نہیں ہے. جرنیل ہیں، ان کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے پیچھے ٹھیکیدار ہیں، مختلف کمپنیز ہیں، ہر طرف ان کے جال ہیں. فرنٹ پہ مریم نواز ہیں، شہباز شریف ہیں، زرداری ہیں، فلاں ہیں. ہر شعبہ حیات میں ان کے لوگ ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، جج ہو، پولیس آفیسر ہوں. ہر طرف ان کی نیٹ ورکنگ اتنی اسٹرانگ ہے اور سب کے پیٹ سلے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے کہ اس نیٹ ورکنگ کو توڑنا کوئی آسان کام ہے؟ عمران خان صاحب جب شروع میں آئے، ایک ہی دفعہ تو آئے بیچارے، تو وہ جیسے ہی کسی کا سنتے تھے کہ اس نے بے ایمانی کی ہے تو وہ کہتے تھے اس کو نکالو. تو دیکھیے ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. اچھا، تو یہ میرے خیال میں آسان کام نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ جب تک اللہ کسی بڑے جج کو، کسی بڑے جرنیل کو یہ سوچ دے کہ نہیں بھائی انف از انف، اب سب کو ٹھکانے لگاؤ اور بدلو، تو ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ممکن ابھی نہیں ہے. فیض صاحب سے کسی نے پوچھا
وہ میں کہاں اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرے پاس بات تو مجھے یاد ہے ان کی، لیکن وہ انٹرویو یاد نہیں. آپ نے کہا نہیں میاں یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا، بس مطلب سدھرے ادھرے گا نہیں، ایسے ہی چلتا رہے گا. ان کی بات وقت ثابت کر رہا ہے، بالکل صحیح. اچھا اب آئیے دوسرے اس سوال کی طرف کہ عمران خان کب رہا ہوں گے. دیکھیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے، تاریخ لکھے گی کہ اپنے وقت کا ایک سچا زبردست لیڈر اس قوم کی کاہلی، غفلت، بے وفائی کی نظر ہو رہا ہے. آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ عمران خان کی ایک آنکھ میں خون اترا ہوا تھا جب وہ ہاسپٹل پہنچے. وہاں چند گھنٹے ان کو صرف رکنے دیا اور کہا فوراً واپس لے کر جاؤ. یہ اتنا ظلم کر رہا ہے یہ عاصم منیر. اور یہ قوم سوتی رہی، گھروں سے نہیں نکلی. وہ جس قوم کے لیے جان دے رہا ہے، یہ بے وفا لوگ نہیں نکلے صاحب، نہیں نکلے. جھوٹ ووٹ بولنے سے کام میں نہیں چلاتا ہوں، کم از کم مجھے پسند نہیں. اچھا صاحب، ایک خبر جس کی ہر طرف دھوم ہے وہ ہے بھارت اور یورپ کے درمیان میں ہونے والا اس وقت کا سب سے بڑا ٹریڈ ایگریمنٹ، مدر آف آل ایگریمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے. اس سے بھارت کو کتنا فائدہ ہے، پاکستان کو کیا نقصان ہوگا، ذرا اس طرف بھی نظر کرم کیجئے. دیکھیے بھارت کو 27 یورپین کنٹریز کے اندر فری ٹریڈ ملے گا. اس کو فری ٹریڈ مل رہا ہے. ہمیں IMF کی طرف سے وارننگ مل رہی ہے کہ تم امپورٹ کے نام پہ $5 بلین کے وہ غلط اعداد و شمار تم شو کر رہے ہو. ہمیں ایشین بینک جس نے $240 ملین کراچی میں پانی کے لیے دیے تھے، وہ کہہ رہا ہمارے پیسے واپس کرو. جی وہ واقعہ کیا ہے میں تفصیل سے ابھی بتاؤں گا. اب یہ دیکھیے کہ بھارت کو ایکسس حاصل ہو رہا ہے فری ٹریڈ کا. دیکھو یہ چھوٹی چیز نہیں تھی، اس پہ بہت غور و خوض کرنا چاہیے. پاکستانی میڈیا میں چند بہت ہی جو معقول اور پڑھے لکھے ان کو تو میں نے دیکھا انہوں نے اس پہ بات کی، باقی نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اپنی اسی میں لگے رہے کہ عمران خان صاحب اب ہاسپٹل میں، اب رستے میں لے کے گئے کہ نہیں لے کے گئے. ارے بھائی ان کو لے کے گئے یا نہ لے کے گئے، تم گھر سے کیوں نہیں نکلے؟ یہی خبر کافی تھی کہ ان کی آنکھ میں اتنی تکلیف ہے اور تم گھر پہ بیٹھے رہے. اتنی شرمندگی اب یہ ڈسکشن میں لانا یہ کیا معنی ہے یار. تو یہ بہت اہم ہے، اس پہ ذرا توجہ دیجئے. دیکھیے جو قومیں ٹریڈ ڈیل کرتی ہیں آپس میں وہ ترقی کرتی ہے، معاشی طور سے آگے بڑھتی ہیں. اور جو قوم قرضے لینے کی عادت بنا لیتی ہے وہ ترقی نہیں کر پاتی. اور وہ قوم جو قرض ادا کرنے کے لیے قرضہ لے صاحب، اور قرض ادا کرنے کے لیے جو قرضہ لے اس میں سے بھی ایک قسط ادا کرنے کے بعد باقی رقم کھا جائے، بتائیے اس کا فیوچر کیا ہوگا. آپ کتنی مرتبہ بھی انشاءاللہ کہہ کے بات چیت شروع کیجئے، لیکن اس سے فرق کچھ نہیں پڑے گا. پہلے چوری کو روکیے، اور اتنے بڑے نیٹ ورک کو روکنا کوئی آسان کام نہیں ہے. 78 سال سے انہوں نے یہ نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے. جرنیلوں نے اور کرپٹ سیاستدانوں نے مل کر ان کے درمیان میں یہ تیسری قوت آئی جس کا نام عمران خان ہے، اور اس کو اٹھا کر انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہے. اچھا دیکھیے بھارت کو اس کے فائدے یہ ہیں کہ پوری دنیا کا 5 یا 10 نہیں 25% GDP کے برابر یہ ان کو چیزیں حاصل ہوں گی. 25% GDP دنیا کا. ان کی پاپولیشن ہے 1 ارب 42 کروڑ، اور یورپ کی کتنی 47 کچھ 40 سے آپ ہی ہے، کہیں 47 وغیرہ ہے. اتنے بڑے انسانوں کا، اتنے بڑے گروہ کا وہ ہے پیٹ، تو ان کو کتنا فائدہ ہوگا. اچھا اب بھارت کے کیمیکلز، مشینری، الیکٹرک کے آلات، ٹھیک ہے نا، اور ان کے جو وہ ہیں جیٹ،
بغیر ٹیکس کے آئی ٹی کی انڈسٹری، انجینئرنگ ٹولز، وہ بغیر ٹیکس کے وہاں پہ جائیں گے، بغیر ڈیوٹی لگے، اور اتنی بڑی مارکیٹ ان کو ملے گی۔ صرف انجینئرنگ گڈ سے اس سال وہ یورپ میں $25 بلین کمائیں گے، صرف ایک کیٹیگری میں، جبکہ ہم نے پورے سال میں ساری کیٹیگریز ملا کر $32 بلین کی ایکسپورٹ کی ہے۔ جب عمران تھا تو ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، جی ڈی پی 6.2 تھی، اور اب کیا ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے۔ اچھا، سیکیورٹی اور دفاعی معاملات پر میں نے بہت کوشش کی، لیکن کوئی مجھے کامیابی نہیں ہوئی کہ میں کچھ جان سکتا، جتنی میری پہنچ تھی مجھے نہیں کچھ ملا۔ اچھا، اب اس کے علاوہ دیکھیے تیسرا پوائنٹ، بھارت نے امریکہ کی طرف سے جو 50% کا ٹیرف لگا، اس نے اپنے لیے نئی منڈیاں تلاش کر لیں۔ کیوں یہ سب کام وہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وہاں جرنیل آ کے مداخلت نہیں کرتے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ مودی جی جو کہ بالکل ہی نااہل ہیں، ناخواندہ آدمی ہیں، لیکن جذبہ رکھتے ہیں ملک کا، وہ چلا رہے ہیں اور چلا لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس آکسفورڈ کی ڈگری ہوتی، سچائی ہے تو وہ چلا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 غالباً جی، دیکھیے گزشتہ پاسٹ 4 ایئرس میں جب سے یہ آئے ہیں عاصم منیر اور ان کے ہمنوا، بھارت نے عمان سے، نیوزی لینڈ سے، برطانیہ سے فری ٹریڈ کے ایگریمنٹ کیے ہیں۔ ہم نے کتنے فری ٹریڈ کے ایگریمنٹ کیے ہیں؟ کیا تم یونائٹڈ اسٹیٹ سے فری ٹریڈ کا ایگریمنٹ کر سکتے ہو؟ اتنا کچھ جو کچھ تم ان کے لیے کر رہے ہو کر سکتے ہو؟ تم میں ہمت ہے، صلاحیت ہے اس بات کی، ہمت سے صلاحیت، تم میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کیا تم سعودی عرب سے فری ٹریڈ کروا سکتے ہو پاکستان کا؟ سعودی عرب بھارت میں 100 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے اور پاکستان کو 100 من کھجور تحفے میں بھیج دیتا ہے۔ یار یہ آپ کی یہ تعلقات ہیں آپ کے۔ مجھے بتائیے کہ بھارت میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں سے انویسٹر بھاگ رہا ہے، بھاگ گیا۔ کیا اس کا احساس عاصم منیر کو ہے، شہباز شریف کو ہے؟ کیا ان کی توجہ اس طرف ہے؟ ان کو کوئی فکر نہیں اس بات کی، ان کو صرف ایک بات کی فکر ہے، اقتدار کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کنٹرول میں رکھا جائے، کمانڈ اینڈ کنٹرول۔ عمران خان کو کیسے طبعی موت مر جائے یا مروا دیا جائے، سوشل میڈیا جین زی کو کیسے قابو کیا جائے، بس اقتدار میں رہو، مال بناؤ، کمانڈ اینڈ کنٹرول۔ یہ حقائق ہیں۔ دنیا کتنی ترقی کر کے آگے پہنچ گئی ہے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ان کو۔ اچھا صاحب، اس ٹریڈ ایگریمنٹ کے ذریعے بھارت کی ترقی 100 نہیں 200% سے بھی آگے بڑھے گی تیزی کے ساتھ۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ اندازہ لگائیے کہ یورپ میں پاکستان کو جی ایس پی غالباً اس کو کہتے ہیں، جی ایس پی کہتے ہیں جی، وہ جو خاص اسٹیٹس ملا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہماری اشیاء وہاں پہ بک جاتی ہیں۔ اب جب فری مارکیٹ ملے گی بھارت کو تو ہمیں ہماری گڈس کو اس کے ساتھ کمپٹیشن میں آنا پڑے گا، اور یقیناً وہ ہم سے بہتر چیزیں بناتا ہے، تو ہماری مارکیٹ جو ہے وہ 10-20% جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور گرتی چلی جائے گی۔ اس کے آگے ٹھہرنا مشکل کام ہوگا۔ دیکھیے وہ جب ایگریمنٹ ہوا تو اس دوران وہ یورپین لیڈی انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 سالوں میں یورپ نے بھارت میں 8 ملین نیو جابز کریٹ کی، 8 ملین۔ جب سے یہ عاصم منیر آئے ہیں 3 سال 4 سال میں، ان کی موجودگی میں یورپ یا امریکہ نے پاکستان میں کوئی جابز کریٹ کی؟ یہ روز آئی ٹی بند کروا دیتا ہے،
اور وہ جو بڑے جینیس ہیں آئی ٹی کے لڑکے، مجھے پتا ہے پاکستان میں ان کا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا سلسلہ ہے۔ ابھی ایک الگ وہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں قصے کہ پوری دنیا کیسے پاکستان کے آئی ٹی کے لوگوں کو پسند کرتی ہے، وہ کتنے جینیس ہیں، اب یہ ٹائم اس میں لگ جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، جن کو ترقی کرنی ہوتی ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ان کے وہاں جرنیل اپنا کام کرتے ہیں اور پولیٹیشین اپنا کام کرتے ہیں۔ دیکھو ہر ملک میں پولیٹیشین کرپٹ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، تعداد ہوتی ہے۔ ہندوستان میں بھی بہت بڑے بڑے کرپشن کرنے والے سیاستدان ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ چھڑی بغل میں دبا کے آ جائے اور اس کے گلے پہ رکھ دے۔ کیوں؟ وہ اس نے جرنیل نے خود اپنا ایک نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے۔ جرنیل جیسے یہ کرنل سے اوپر بڑھتے ہیں نا، تو وہ جس تصور میں ہم تھے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور توحید کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، اب پتہ چلا جن کو ہم سمجھتے تھے یہ چور کو پکڑنے والے لوگ ہیں، پتہ چلا نہیں، یہ چور کے دوست ہیں، یہ چور کو حکمرانی دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج سب سے لو اپروول ہے آرمی کی پاکستان میں۔ پہچان کے کمیونیکیشن کا دور تھا، سب دیکھیں۔ جب میرے جیسا بندہ اگر ان سے دور ہو سکتا ہے تو بس پھر مجھے اپنے آپ پتہ ہے کہ پھر کیا ہو رہا ہوگا۔ بالکل ڈائی ہارٹ قسم کے لوگ، ان کی اپنی نیٹ ورکنگ ہے، ہر وقت پلاٹس پہ نظر ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں ان پہ نظر ہے، اور اسی طرح سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز بڑی کام کی ہے، دیکھیے انہوں نے کہا، خاتون نے، کہ ہم ہندوستان کے ساتھ مل کر سیمی کنڈکٹر بنائیں گے۔ سیمی کنڈکٹر پہ ضرور پڑھیے گا آپ سب جا کے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آج آپ کو ہر فیلڈ میں سیل فون، آپ کی کار، آپ کی میزائل، آپ کی راکٹ، کوئی بھی چیز، اس میں ایک چپس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جو ریئر ارتھ منرلز کے ساتھ آپ سیمی کنڈکٹر بناتے ہیں، وہ آپ جس کو وہ کہتے ہیں نا، کیا فیب، کس کی کیا اس کو ایک نام کہتے ہیں، وہ اس کو میں آسان بناتا ہوں، اس کو آپ یہ سمجھیے کہ چپس بنانے کی مشین، ان ریئر ارتھ منرل کے ساتھ ملک کو ملا کر چپس بنانے کی مشین، ٹھیک ہے، آپ اس کو مشین سمجھ لیجئے تو وہ آسانی ہوگی آپ کو۔ وہ جس ملک کے پاس ہوگی وہ آگے بڑھے گا، اور جو وہ کام نہیں کر پائے گا وہ بہت پیچھے رہ جائے گا۔ اس طرف عمران خان کی توجہ تھی، اس نے کچھ دوستوں سے یہاں پہ انکوائر کی تھی کہ یار میں یہ کام اگر کروں تو یہ کیسے ہوگا، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ صاحب یہ کام کرنے کے لیے آپ کو ایک نان اسٹاپ پاور چاہیے ہوگی، کلین واٹر چاہیے ہوگا، صاف کلین انوائرمنٹ چاہیے ہوں گی، اور ایک مسلسل کام ہونا، یہ نہیں ہونا کہ آج پاور نہیں ہے اور کل گندا پانی مل رہا ہے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر ایسا ہوا تو۔ اور ایک مشین کی قیمت جو ہے آج کل 10 to 20 بلین ڈالرز ہے۔ وہ ایسا انسان ہے کہ وہ 10-20 بلین ڈالر کہیں سے جمع کر لیتا، اگر وہ ہمیں حکم دے دیتا اوورسیز کو تو ایک بڑی رقم جو ہے یہ بھی جمع کر کے دیتے۔ وہ کسی بھی بڑی آرگنائزیشن سے بات کرنے کی ایبلٹی، کرسما، ہمت، پرسنالٹی رکھتا تھا کہ وہ جا کے کہتا میں اپنے ملک میں یہ کرنا چاہتا ہوں کام، مجھے کرنے دو۔ اس میں 10 سال لگ جاتے، وہ لگاتا۔ ان کے پاس اتنا نہ دماغ ہے، نہ وقت ہے، نہ سوچ ہے، کیونکہ یہ تو اپنے نفس کی مالش کرتے رہتے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول، اقتدار کیسے قائم رکھا جائے، تاحیات استثنا کیسے حاصل کیا جائے، قبر تک کوئی نہ پوچھے کہ تم نے کیا صحیح اور کیا غلط کیا ہے۔ یہ لوگ ایسا کام تھوڑی کریں گے، وہ تو ایک اس پروسیجر کو حاصل کرنے میں 10 سال لگ جائیں آدمی کو، وہ ہندوستان میں کرے گا، برطانیہ، ہمارے ساتھ کوئی نہیں کرے گا، کیوں ہماری سوچ ہی نہیں ہے، اس حد تک پہنچی نہیں ہے۔ اس کو تھی، جس کو یہ سوچ تھی، اس کو انہوں نے بند کر دیا، اور قوم ایسی احسان فراموش قوم میں نے نہیں دیکھی کہ وہ آج بھی اپنے گھروں میں لیٹے ہیں اور انتظار میں ہیں
کہ آم سستے ہو جائیں, کوئی پیٹی لے جا کے رکھ دے. پتہ نہیں آم کیوں نہیں ہے آج کل پاکستان میں اویلیبل, کہ کوئی جرنیل صاحب لے جا کے آم کی پیٹی رکھیں تو ہی کام ہوگا. اب اس بنیاد پہ جو قوم چل رہی ہو اس کا کیا فیوچر ہوگا, کیا فیوچر ہونا چاہیے. اچھا خیر, اب آئیے یہ دیکھیے کہ ابھی میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایشیا بینک نے کراچی میں یہ جو واٹر ٹینک مافیا ہے اس سے نجات کے لیے گھر گھر نلکے سے پانی پہنچانے کے لیے $240 ملین کا لون دیا. یہ لون کھا گئے. اب وہ آج کل یہ پوچھ رہے ہیں, یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ بھائی ہم نے جس کام کے لیے پیسہ دیا تھا وہ کام تو آپ نے کیا نہیں, آپ ہمارا پیسہ واپس کرو اور نیکسٹ قسط ہم آپ کو دیں گے نہیں. اب یہ گھبرائے پھر رہے ہیں. وہ زرداری صاحب اس میں بیٹھ کے میٹنگ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, وہاں بھی ہو رہا ہے, بلاول بھی وہاں جا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ عالم ہے. آئی ایم ایف نے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس بات کی شکایت کی کہ تم وہ لوگ ہو جو ہمارے ساتھ غلط بیانی کرتے ہو. $5 بلین تم نے غائب کر دیے ہیں وہاں سے. اچھا, ایشین بینک جو قرضہ واپس مانگ رہا اس پہ تو ہم نے آپ سے بات کر لی نا کہ کراچی میں انہوں نے کہا تھا کہ گھر گھر پانی پہنچائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ہر سال سندھ حکومت مل کر یہ واٹر ٹینکر مافیا جو ہے اس سے کتنے کا بزنس کرتی ہے, کتنے پیسے آتے ہوں گے؟ 5, 10, 20 لاکھ, کروڑ, ارب, کچھ ایسے نہیں, 300 ارب روپے کماتے ہیں. وفاق سے جو پیسے ملتے ہیں وہ سندھ کی گورنمنٹ کھاتی ہے. کراچی سے جو ٹیکس ملتا ہے 60-70% وہ کھاتی ہے. اس کے علاوہ جو قرضے لیتے ہیں بڑے بڑے دنیا کے بینکوں سے, اس میں سے یہ اتنی بڑی رقم کھا جاتے ہیں اور وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کیونکہ عام آدمی کو تو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیے یہ AIIB اس کو کہتے ہیں, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک. اس نے پاکستان کو پچھلے ماہ $500 ملین دیے ہیں. کس چیز کے لیے؟ روڈز کو, ہائی ویز کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور اس میں سے کتنا بڑا چنک اب کوئی جرنیل صاحب لے جائیں گے اور وہ کیا کہہ کے لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں جو سڑکیں ہمارے انڈر کنٹرول ہیں وہ ملک کی سلامتی کے لیے ہم سے کوئی کچھ نہ پوچھے, اتنی رقم بس ہمیں دے دو. اور وہ ان کی جو تنظیم ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی, اس کی میٹنگ تک میں نے ایک صاحب نے مجھے بتایا وہ یار ہماری میٹنگ تک پہ آنا پسند نہیں کرتے. بالا ہی بالا 500 ملین کو ذرا ضرب کر کے دیکھیے پاکستانی روپیز میں کتنے بنتے ہیں. یہ خبر ایک عام انسان کو وہ پریشان اتنا ہے, اس کو کہاں وقت ہے کہ وہ سوچے کہ یار یہ 500 ملین ملے, یہ کس نے کیسے کیسے کھائے ہوں گے. وہ قطر میں سیکیورٹی کے لیے گئے تھے تو وہ 2 بلین کتنے, 1 بلین یا 2 بلین جتنے بھی ملے تھے, کسی کو پتہ ہے وہ رقم کہاں گئی؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جرنیلوں کے جو 20-25 بزنسز چل رہے ہیں, کوئی ان سے جا کے انکم ٹیکس کا وہ مانگ سکتا ہے؟ ان سے بجلی اور پانی پہ وہ بات کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک نیٹ ورکنگ, اتنی بڑی نیٹ ورکنگ ہے کہ اس کو توڑنا بہت مشکل کام ہے. یہ تو اللہ دلوں کو پھیرے اور اوپر سے کوئی آئے, صرف غریب عوام میں سے اٹھنے سے نہیں. اور غریب عوام بھی کہاں اٹھ رہی ہے یار, نہ وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حقیقت تو یہی ہے. اچھا اب آئیے, آج ایک ویڈیو میں نے دیکھی بڑی, وہ آپ بھی ضرور دیکھیے گا, وہ ہے ڈاکٹر شہباز گل کی, بڑی انفارمیٹو ویڈیو ہے کہ $30 بلین کا ڈاکہ ڈال رہے ہیں کچھ جرنیل اور یہ مل کر نون لیگ. وہ ہے ایک آئیلینڈ ہے, وہ بنڈ آئیلینڈ, کیا نام ہے اس کا, کراچی سے آگے تھوڑا سا. تو وہ جو بنڈ آئیلینڈ ہے اس کے سلسلے میں عمران خان نے بڑی کوشش کی اور زرداری صاحب جو تھے وہ مان نہیں رہے تھے کہ نہیں,
ہمارے سندھ کا وہ علاقہ ہے، ہماری اجازت کے بغیر تم نہیں کر سکتے. اور صحیح کہہ رہے تھے، سندھ کا صوبہ ہے، سندھ سے اجازت لینی چاہیے. اس سلسلے میں وہ انڈر گراؤنڈ MQM والوں سے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں تمہیں مل جانا چاہیے اور کوئی ایسا نہ کر پائے. بس وہ اب دوسری سیاسی باتیں ان کو چھوڑ دیجئے. تو وہ کسی صورت راضی نہیں ہو. تو عمران خان نے اس کو ایک ایسی ڈیل آفر کی کہ وہ کہتے نا، وہ کس کا کہنا تھا، کوئی گاڈ فادر تھا، کس نے کہا تھا کہ ایسی آفر دو وچ ہی کین ناٹ ریفیوز. تو عمران خان نے کہا یار یہاں سے تو پاکستان کو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اس نے کہا اچھا چلو ایسا کر لو، انویسٹ سارا فیڈ کرے گا اس کو بنانے میں، جزیرے کو، بونڈ آئیلینڈ کو، اور ساری انکم تمہاری سندھ کی. اس پہ وہ راضی ہوا تو باجوہ نے جا کے اس کے کان بھر دیے. یہ باجوہ بہت، اللہ لے گا حساب، اللہ کرے کہ دنیا ہی میں تمہاری حشر وہ ہو کہ لوگ دیکھیں. اس نے جا کے اس کے کان میں کچھ ایسی باتیں کریں کہ اس کو امید تھی کہ DHA کی زمین جو ہے اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، اور کچھ دوسری چیزیں، کچھ اس کے مفادات تھے، جو اس نے کیا مفادات تھے. کچھ مفادات تو ہم آپ سمجھ پاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں پیپرز میں، لیکن کچھ مفادات ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہیں بیان ہی نہیں کرتے، ان کے سینے میں ہوتے ہیں. ان کو بھی فائنڈ آؤٹ تو کر لیتے ہیں بعض اوقات نہیں کر پاتے. بہت مشکل کام ہوتا ہے وہ. پر وہ ڈیل یہ باجوہ نے کینسل کرا دی. پھر یہ دریائے راوی جو خشک ہوا ہے، وہ ہمارا ایگریمنٹ ہے بھارت سے اس قسم کا، ٹھیک ہے. تو 1,40,000 ایکڑ وہ ایک نیا شہر آباد کرنے کے لیے اس نے کوشش کی عمران خان نے، اور بہت میٹنگز کی. بیسک بہت ساری چیزیں شروعات بھی ہو گئیں. پھر وہ چاہتے تھے کہ ہر جگہ وہ واٹر باڈی بنائیں، ہر علاقے میں ایک تھوڑی سی جھیل ہو، مین میڈ، اس قسم کا وہ ہو، اس کا اپنا ایئرپورٹ ہو، لوگ آئیں. مطلب اس کا ذہن اس قسم کا ہے، اور ان کا ذہن ہر وقت ایک ہی جگہ رہتا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول، اقتدار پہ کنٹرول رکھو، اور جوتے پالش کرنے والے کو وزیر اعظم بناؤ، اور اس انداز سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں. وہاں پہ بھی انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، روڈا اس کو بھی اس نے مریم نواز نے اور جرنیلوں نے مل کے تقسیم کر دیا. نہیں صاحب، الگ شہر آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مختلف تقسیم کرو. اتنی بڑی 1,42,000 ایکڑ زمین ہو تو آپ کچھ اس ریل اسٹیٹ والے کو دو، کچھ دوسرے ڈیولپر کو دو، اپنے اپنے من پسند کے رشتہ دار اور ان کو لے آئیں، وہ ڈیولپ کریں گے وہاں پہ، اور مال وہ بھی بنائیں گے، حکومت بھی بنائے گی، جرنیل بھی بنائیں گے. پاکستان کا فیوچر اننون. ان کی نیٹ ورکنگ وہ بہت اسٹرانگ ہے. آپ آج کی ان کی یہ ویڈیو شہباز گل کی ضرور دیکھیے گا. انہوں نے بڑی، میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ شارٹ بات کروں، وہ بڑا کمپریہنسو بات کرتے ہیں جب بھی، اور بہت اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں. تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. تو جو بیسک پہلا سوال تھا کہ لوگوں کا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، مجھے خود سوچ کے بتائیے، ایسے ملک کا مستقبل کیا ہوگا جہاں پہ جرنیل، نون، PPP مل کر سرٹیفائیڈ بدماش شہر ڈیولپ کریں گے، کیسے کیسے کھائیں گے، وہ کھا رہے ہیں. اور عوام اتنی بے حس ہے کہ اس کی آنکھ ضائع ہونے کے قریب آ گئی. یہ سنتے ہی لوگوں کو گھروں سے باہر نکل آنا چاہیے تھا. اگر تم اس کے وفادار تھے تو تم نہیں نکلے، تم نہیں نکلو گے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. کیا اقبال نے کہا تھا کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. شاید کوئی حادثہ اس قوم کو جگائے تو جگائے، ورنہ یہ بے مروت قوم ہے ہماری اپنی. ہم آپ سب بے مروت لوگ ہیں. ہمیں وفا کی ہے ان سے امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.